بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ندامت کا ایک آنسو اسے ہمارا بہت قریبی دوست بنا دیتا ہے، اور جس کا سب سے قریبی دوست اللہ ہو تو اس کا کوئی بھی کام کیسے رک سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، کیونکہ یہ عنقریب چلی جائے گی۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی تو صرف سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک جن مشکلوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ آمین ثم آمین۔ توکل کن فیکن۔ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح کچھ چیزیں ہمارے لیے لکھ دی گئی ہیں، اور ان کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ کبھی کبھار اپنے جذبات اور احساسات کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی سوچ سے گم ہو کر سامنے پڑی چیز کو شکی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر لمحہ، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ شاید کوئی چیز بظاہر ہمیں ناپسند ہو، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے لیے بنائی ہی نہ گئی ہو، تو پھر شک کیسا؟ جو تمہارا ہے وہ تم تک پہنچا دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو، اور جو تمہارا نہیں وہ تمہارے ہونٹوں ہو کر بھی تم تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جو بھی ہو، نصیب میں دعا کی گنجائش تو میرے رب نے ضرور رکھی ہے۔ ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بارے میں پریشان نہیں ہوتا کہ میری دعا کا جواب آئے گا یا نہیں، بلکہ اس لیے ضرور پریشان ہوتا ہوں کہ مجھے دعا کی توفیق ملے گی یا نہیں، کیونکہ جب دعا کی توفیق مل جائے تو جواب ضرور آتا ہے۔ دعا پورے اعتماد سے مانگنی چاہیے۔ مانگیں اس رب سے، وہ عطا کرے گا۔ یقین رکھیں کہ آپ کی دعا کا جواب ضرور آئے گا اور آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ آپ نے ایک بادشاہ سے مانگا ہے، وہ جس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ آپ کی خواہش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آپ کا مسئلہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اس رب کے لیے صرف کن فیکن کی بات ہے۔ انسان رزق کی کمی کو اللہ کی ناراضگی سمجھتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا تو مالی تنگی نہ کرتا، لیکن اللہ ناراض ہو تو اپنا قرب چھین لیتا ہے، سجدوں کی توفیق نہیں دیتا، گناہ کی لذت کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے اصولوں کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھنا۔ ممکن ہے کہ وہ راضی ہو اور بالکل کنگال کر دے، اور ناراض ہو اور مال عہدے اور دنیاوی رتبے بڑھا دے، مگر نیکیوں کا لطف اگر لے لے اور خود سے دور کر دے تو طے ہے کہ ناراض ہے۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے۔ اللہ تو قریب ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری پہلی دعا کے بعد اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو اس حال میں پکارو کہ تمہیں دعا قبول ہونے کا مکمل یقین ہو، کیونکہ اللہ کسی غافل لاپرواہ کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے، تب وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے تم نے میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ رب العزت کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔
لمبی اڑان سے پہلے وہ تمہیں ہواؤں سے لڑنا سکھا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ یہ مسافتیں بہت دشوار ہیں، اور دنیا کی زندگی اگر اتنی آسان ہوتی تو صبر کبھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ ہوتا۔ توکل رکھو۔ جو امیدیں اللہ رب العزت سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہتھیلی تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک اسے بہتر چیز سے نہ بھر دے۔ تم اسے تھامے رکھو، وہ بھی تمہیں کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے سب جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو، وہ اس دکھ کا بھرم کبھی نہیں توڑے گا جو تم نے اس کے سوا اور کسی کو نہیں سنایا۔ صبر کرو، تم صبر کرو، اس پر توکل رکھو اور انتظار کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تمہیں عارضی طور پر ابھی ایسا لگے گا کہ سب ختم ہو گیا، مگر وہ تمہیں پھر سے اس آزمائش کے بعد زندگی کی جانب واپس لے آئے گا۔ جو تم سے دور کیا گیا ہے وہ بہتر بنا کر واپس کر دیا جائے گا، یا پھر اس سے بھی بہترین عطا کر دیا جائے گا۔ دعائیں مانگنا نہ چھوڑنا۔ اکثر منزل کے قریب ہوتے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں اور منزل کھو دیتے ہیں۔ سنو، دعا میں بہت طاقت ہے، اتنی کہ وہ نصیب کا لکھا بدل دیا کرتی ہے۔ رات کے بعد صبح کا آنا اس رب کی رحمتوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اندھیرا چاہے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، اس کے آگے روشنی ہے۔ بس تم کبھی مایوس نہ ہونا۔ پھر ہم واجب نہیں کہ اس رب کی تسبیح کریں جو اندھیرے کو روشنی سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور شکر کا سب سے احسن طریقہ تو نماز ہے۔ اللہ ہم کو نماز فجر ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین، اللہم آمین یا ربی۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی یہ صلہ دے کر جاتی ہے تو کبھی کوئی مصیبت ٹال جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ بس یہ یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آزمائشیں بندے پر ڈالتا ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ اے اللہ، ہمیں صبر شکر برداشت کرنے والی زندگی عطا فرما، زندگی کے ہر لمحے میں ہماری رہنمائی و مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جو آپ کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ہر بندہ کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے، یہ آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ان سے مایوس نہیں ہونا، غم نہیں منانا، ان کو فیس کرنا ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے چنا ہے۔ اس چیلنج کے لیے یاد رکھیں ہم نے اپنی مشکلات کا سامنا کرنا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح اونٹ صحرا میں چلتا ہے۔ صحرا میں چلنا بہت مشکل ہے، اونٹ کے پاؤں اس میں جم جاتے ہیں، ویسے ہی ہمیں بھی سامنا کرنا ہے، جم جانا ہے۔ وہ جو سنا رب ہے نا، وہ تمہاری توبہ کے انتظار میں ہے۔ تم سچے دل سے توبہ کر کے تو دیکھو، اس سونے کی جانب لوٹ کر تو دیکھو، پیشمان ہو کر تو دیکھو۔ وہ تو انتظار میں ہے کہ کب تم لوٹو، کب وہ تمہیں معاف کرے، بس تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ تمہیں دکھوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہارے دل کو سکون میں بھرنا چاہتا ہے۔ سنو، لوٹ جاؤ نا اپنے سونے رب کی طرف، وہ تو بلاتا ہے تمہیں دن میں 5 بار۔ اس کے بلاوے پر کبھی بھی دل سے کہہ دو لبیک، کہہ دو کہ اللہ دیکھ تیرا گنہگار بندہ حاضر ہے، کہہ دو نا پیارے اللہ میں لوٹ آیا، میں بھٹک گیا تھا، مجھے معاف کر دے میرے سونے رب، مجھے معاف کر دے۔ جن لوگوں کو اللہ کی عظمت کی پہچان ہوتی ہے وہ نیکیاں کر کے بھی روتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی عظمت سے ناواقف ہوتے ہیں
وہ گناہ کر کے بھی بے فکر رہتے ہیں۔ ہے کہ اللہ پاک ہمارے دل و دماغ سے غفلت کے پردے ہٹا دے، ہمیں دوسرے انسانوں کے ساتھ بھلائی کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ آمین یا رب العالمین۔